اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ مولانا روم کے والد اور بادشاہ کا واقعہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ مجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیر اعظم بھی وہاں موجود ہے اور دوسرے اور تیسرے نمبر کے وزراء بھی وہاں موجود ہیں اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام اور سرکردہ لوگ سارے وہاں موجود ہیں، اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجر بھی وہاں موجود ہیں، اور تیسری طرف دیکھتے ہیں کہ علماء اور صلحاء بھی وہاں بیٹھے ہیں، تو بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں، اور ان کے یہاں اس شان اور اتنی قدر کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی صورت سے سراپا محبت اور عظمت ٹپک رہی ہے، اور ان کی بزرگی سب پر چھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے حیرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو بادشاہ نے یہ تدبیر سوچی کہ ان کو مال اور خزانے میں پھانس دیا جائے۔ چنانچہ یہ کہہ کر ان بزرگ کے پاس خزانے کی کنجیاں بھیج دیں کہ میرے پاس اور کچھ تو رہا نہیں، سب آپ کے پاس ہے، بس خزانے کی کنجیاں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کنجیاں یہ کہہ کر واپس کر دیں کہ آج بدھ کا دن ہے اور کل تک مجھے مہلت دیجیے، پرسوں جمعہ ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سب چیزیں آپ کو مبارک ہوں۔ یہ خبر لوگوں کے درمیان اڑ گئی تو وزیروں کی طرف سے استعفے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وزیر کا استعفیٰ آیا، پھر دوسرے کا آیا، پھر تیسرے کا آیا کہ جب حضرت یہاں جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ شہر کے جو بڑے معزز باوقار لوگ تھے وہ بھی چلے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو شہر کی روح نکل جائے گی اور شہر کی جتنی رونق ہے سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خود حاضر ہو کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے معافی مانگی کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں قربان کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ہر چیز کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دی تھی، اور اللہ نے ان کو کامل ولایت عطا فرمائی۔ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کا پورا منظر نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔